السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور یہ چینل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس چینل کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت تا وفات۔ اس سے پچھلے درس میں تمہیدی طور پہ کچھ بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ولادت کس دور میں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، تو اس وقت عرب کا حالت، عرب کی مذہبی حالت، معاشی حالت، ان کے رہن سہن کی حالت، تو پچھلے درس میں اس عہد جاہلیت کے تمہیدی طور پہ کچھ بات ہوئی۔ آج بھی اسی درس کا کچھ حصہ ہے، اور یا یوں سمجھ لو کہ آج کے درس کا عنوان، جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت تمام عالم کی حالت کیا تھی، دنیا کس مشکل حالت سے گزر رہی تھی، اس کو انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں۔ عالمی حالت بالکل تاریکی کی طرف جا نہیں بلکہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی، اور ہلاکت اور بربادی کی طرف گامزن تھی۔ بہت تیزی کے ساتھ دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، عالمی سطح میں اور عالمی طور پر دو سپر طاقتیں اس وقت پائی جاتی تھیں، تقریباً جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ایک سپر طاقت روم اور ایک سپر طاقت فارس۔ فارس والے آتش پرست تھے، رومی اہل کتاب کہلاتے تھے۔ ان دونوں کی قوت بہت بڑی ہوئی تھی، یہ آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے، لڑنے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے پوری دنیا کا امن خراب ہو جاتا تھا، اور تقریباً یورپ، افریقہ، ایشیا، ان پر حکومت ایک کی تھی، اور اسی طرح بر اعظم، جو تقریباً اس وقت بڑے بر اعظم شمار ہوتے تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ، تو ان پر حکومت انہی لوگوں کی تھی۔ یہ آپس میں لڑتے، ان کی وجہ سے امن خراب ہو جاتا، عام حالات، زندگی مشکل ہو جاتی۔ یہ تو عام حالت کی بات تھی۔ اس وقت مذہبی طور پر اگر ہم عالمی سطح کو دیکھیں تو پورے دنیا کی مذہبی حالت، ان میں دین نہیں تھا، حق برحق دین نہیں تھا۔ جو دین اور کوئی خیرخواہ اور کوئی ہمدرد نہیں تھا کہ جو لوگوں کو صحیح دین بتائے، صحیح راہ پہ چلائے۔ تین مذہب اس وقت مشہور تھی، یہود کی، عیسائیوں کی اور مجوس کی۔ یہودیت اس وقت مشہور تھی، چونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم تورات پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن وہ صرف نام کے، اپنے مذہب کا نام استعمال کرتے تھے، تورات کا نام لیتے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے، ان کے علماء نے اس کام کو اپنا پیشہ بنایا تھا۔ جو مالدار ہوتا، جو طاقتور ہوتا، جو مضبوط ہوتا،
ان کے لیے احکامات الگ تھے، ان کو الگ بتائے جاتے، اور جو غریب اور کمزور تھے ان کے لیے اصل احکامات ہوتے تھے۔ چوری کا معاملہ آتا تو ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہوتا، زنا کا معاملہ آتا تو رجم کا معاملہ ہوتا، لیکن غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، طاقتور اور امیروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہود صرف نام کے مذہب والے تھے، تورات کا صرف نام لیتے تھے، حقیقی طور پہ وہ تورات پہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت کا دوسرا مذہب تھا مجوسیت۔ تو مجوس عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کے شاگرد اور ان کے حواریین کچھ وقت تک تو چلے، انہوں نے آگے دین پھیلانا شروع کیا، لیکن آگے چلتے چلتے ان لوگوں نے بھی اس دین کو بالکل مسخ کر دیا۔ تثلیث کا عقیدہ، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اسی طرح وہ تینوں میں سے ایک کا عقیدہ، تو انہوں نے بھی اپنے دین کو بالکل مسخ کر دیا۔ صرف نام کے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے، انجیل کا نام لیتے تھے، لیکن اصل طور پہ وہ بھی اپنے دین پہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اور تیسرا مذہب اس وقت تھا مجوسیت۔ مجوس یہ آگ پرست ہیں، اور عام طور پہ یہ تقریباً ایران میں تھا، شروع سے ایران میں رائج تھا۔ ایران میں یہ مختلف قسم کے آگ کا پوجا کرتے تھے، سورج کو پوجتے تھے۔ تو اس وقت یہ تین مذہبیں چلتی تھی، لیکن تینوں میں جو مجوس تھے وہ تو اس وقت بنا حق تھے، برحق نہیں تھے، لیکن جو یہودیت کا مذہب تھا، عیسائیت کا مذہب تھا، تو چونکہ کتابی روح سے اس وقت درست تھے، لیکن اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تورات والے تورات کا نام استعمال کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ انجیل والے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے، لیکن اس کے احکامات پہ نہیں چلتے تھے، اپنی ہی مرضی سے وہ احکامات بنا کر لوگوں کو بتاتے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آپس میں اتنا اختلافات انہوں نے پیدا کیے کہ ان کے کلیسے الگ الگ ہو گئے، اور ایک کلیسوں والوں نے دوسروں پر کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک مسجد والے دوسرے کو، ایک خانقاہ والے دوسرے کو، تو اس وقت بھی جب یہ چیز شروع ہو گئی تو پھر اصل جو ان کی دین کا روح تھا ان سے نکل گیا۔ تو سارا عالم اس تاریکی میں ڈوب رہا تھا، اور اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے اس کائنات میں کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ کا دستور ہے کہ اس کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ جہاں تاریکی ہوتی ہے اس کے بعد نور ضرور پیدا ہوتا ہے۔ رات ہے تو دن بھی ہے، تاریکی ہے تو نور بھی ہے۔ تو دنیا بہت تیزی کے ساتھ اپنی ہلاکت کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت جو لوگ کچھ نہ کچھ سینے میں درد رکھتے تھے اس دنیا کی ہلاکت اور دین سے دوری کا، تو وہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے، بے بس تھے، انہوں نے بھی اپنے قوت کے ہتھیار نیچے ڈال دیے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے لیے غاروں میں جا کر اپنی عبادتیں کرنے لگے کہ ہم نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو راہ نہیں بتا سکتے، ان کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس دور میں، اس مشکل حالت میں اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا کو راہ دکھانے کے لیے، دنیا کو سیدھی راہ بتانے کے لیے کہ کس طرح دنیا صحیح راہ پائے، سیدھی راہ پہ چلے۔ حضور دنیا میں آئے اور آپ نے دنیا کو صحیح راہ دکھائی کہ صحیح راستہ کون سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی پر احسانات کا بدلہ دینے کے توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئے زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔